بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل خانقاہ قادریہ عبدالیہ پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ریگولر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ جان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ لب کشائی سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی والے نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلامی سال کا یہ تیسرا مہینہ ماہ ربیع الاول شریف چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد مقدسہ کا جشن منایا، آمد مبارکہ کی خوشی منائی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ خوشیوں بھرا مہینہ ہمیں بار بار زندگی میں عنایت فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بے شمار فضائل و کمالات بیان فرمائے ہیں۔ قرآن عظیم کو اگر ہم پڑھتے ہیں مع ترجمہ تو جا بجا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خود اللہ تبارک و تعالی پڑھ رہا ہے۔ آپ کی توصیف، تعریف، آپ کے کمالات، آپ کے اخلاق، ہر کچھ اللہ تبارک و تعالی جا بجا ہر مقام پہ آپ کو ملے گی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ایسا پیدا کیا ہے، ایسا بنایا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل بھی جو انبیاء کرام گزرے ہیں، ان تمام لوگوں نے آپ کی آمد کا مژدہ، آپ کی آمد کی خوشخبری اپنی اپنی امتوں کو دیا ہے۔ بلکہ مفسرین کرام سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 12 انبیاء کرام نے یہ خواہش ظاہر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، دعائیں کی کہ اے مولا مجھے اپنے حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمانا۔ اور یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبول ہوئی اللہ کی بارگاہ میں، لہٰذا آخری زمانے میں آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو انبیاء کرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، بلکہ وہ ایک راہب جو کہ آپ کے بارے میں اس نے توریت و زبور میں پڑھا ہوا تھا کہ نبی آئیں گے، حجاز مقدسہ میں ان کا ورود ہوگا، وہ ظاہر ہوں گے، تو وہ ملک شام کے راستے میں وہ ایک اپنا جو ہے کہ اس نے کلیسا بنایا اور وہیں شب و روز آپ کے انتظار میں رہا کرتا تھا کہ جب حجاز مقدسہ سے قافلہ آئے گا تو اس قافلے میں ضرور احمد مجتبی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی آمد ہوگی اور میں زیارت سے شرفیاب ہو جاؤں گا۔ بارہا ایسا ہوا کرتا تھا، قافلہ حجاز مقدسہ سے ملک شام کی طرف رواں دواں ہوتا تھا، اور اس راہب کا یہ کام تھا کہ یہ ہر روز الصبح اٹھ کر اپنے چھت پہ چڑھ جاتا اور قافلے کے آنے کے انتظار میں لگا رہتا تھا۔ جب پورا دن گزر جاتا، قافلہ آتا ہوا نہیں دکھائی دیتا تھا، یہ شام کو نیچے اترتا اور اترنے کے بعد سو جاتا۔ پھر دوسرے دن اس کا یہی کام تھا کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی راہیں تکا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دن ایسا آیا کہ اس کا بخت جاگ اٹھا، اس کا مقدر جاگ اٹھا، اور اس نے کیا دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے اور قافلے کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں،
یہ فوراً ہی چھت سے نیچے اتر آیا۔ اس کے جو خدام تھے، جو اس کے چاہنے ماننے والے فالوورز تھے، انہوں نے کہا آج یہ عجیب واقعہ دیکھنے کو ملا، آپ تو ہر روز شام کو سورج ڈوبنے کے بعد اترا کرتے تھے، آج کیا ماجرا ہے؟ آپ نے، اس راہب نے کہا کہ آج میں نے جو قافلہ آتے ہوئے دیکھا ہے، اس قافلے میں کوئی معمولی شخص نہیں ہے، بلکہ کل جہان کا مالک و مختار آ رہا ہے، اور اس کی شناخت مجھے ایسے ہوئی، اس کی شناخت، اس کی پہچان مجھے ایسے ہوئی کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ قافلہ جس طرف سے بھی گزر رہا ہے، اس طرف کے جو بھی درخت ہیں وہ سب کے سب اس قافلے کی جانب جھکے چلے آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ قافلہ کوئی معمولی قافلہ نہیں ہے، بلکہ اس قافلے میں کل جہان کا سردار تشریف لا رہا ہے۔ اس راہب نے اپنے خدام میں سے ایک خادم کو بھیجا اور کہا کہ آپ لوگوں کو یہاں قیام کرنا ہے، آج دوپہر میں کھانے کی آپ تمام لوگوں کی دعوت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ خادم پہنچتا ہے تو بھلا مسافر کو اگر کہیں کھانے اور ٹھہرنے کا انتظام ہو جائے، کہیں بریک کرنے کا اور فریش ہونے کا انتظام ہو جائے، تو اس کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ لہٰذا اس قاصد کے دعوت کو تمام قافلے والوں نے قبول کر لیا۔ قافلے والوں نے ان تمام سر و سامان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بٹھا دیا اور اس کلیسا کی جانب آ گئے۔ کلیسا میں راہب نے بڑی بے چینی کے ساتھ، اضطرابی کے ساتھ تلاشنا شروع کیا۔ کہا کہ تم میں کوئی اور شخص ہے جو چھوٹ گیا ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ ایک نوجوان ہے جسے ہم نے سامان کی رکھوالی کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ کہا نہیں، اس نوجوان کو بھی بلایا جائے۔ یہ راہب خود گیا اور وہ نوجوان حضرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ پکڑ کر اور اس محفل میں لے کر آتا ہے۔ محفل میں لے کر جب آتا ہے تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ جس درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سایہ جو اب تک ان تمام لوگوں کو درخت جو سایہ دے رہا تھا، جو ہی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، چونکہ سایہ دار جتنی درخت تھی وہ پر ہو چکی تھی، سارے مسافر بیٹھ چکے تھے، لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دھوپ کی جانب بیٹھ جاتے ہیں۔ تو دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ وہ درخت جو سایہ اس جانب کو کر رہا تھا، اس نے پلٹ کر تمام سائے کو اس جانب کر دیا، یعنی کہ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سایہ کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر لمحہ معجزات سے پر ہے۔ تمام انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دے کر بھیجا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سر تاب قدم، سر سے پیر تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ بی بی آمنہ کے بارگاہ میں جب حضرت حلیمہ تشریف لے جاتی ہیں، عرض گزار ہوتی ہیں کہ مجھے بچہ چاہیے۔ جب بچہ مل جاتا ہے آپ کو، جب آپ لے کر واپس اپنے بنو سعد، قبیلہ بنو سعد میں آ جاتی ہیں، تو قبیلہ بنو سعد کے لوگ، وہاں کی عورتیں کہتی ہیں کہ اے حلیمہ، تجھے کتنے مال و اسباب مل چکے ہیں، تو کتنی مالدار ہو گئی ہے۔ اس قبیلے کے تمام لوگ رات کو اپنے چراغ بجھا دیا کرتے ہیں اس لیے کہ تیل زیادہ جلے گا، لیکن اے حلیمہ، تیرے پاس اتنے مال و ثروت کہاں سے آ گئے، اتنے مال و دولت کہاں سے آ گئے کہ تو پوری رات چراغ کو جلائے رکھتی ہے۔ حضرت بی بی حلیمہ نے عرض کیا، اے میرے سہیلیوں، اے میری پڑوسیوں، ادھر آؤ، دیکھو میں نے کون سا چراغ روشن کیا ہوا ہے۔ گھر پہ جب تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو جھولے میں جھول رہے ہیں، پالنے میں جھول رہے ہیں، اور جس طرف ان کا پالنا جھولتا ہے اس طرف شعاعیں ہوتی ہیں، روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ بی بی آمنہ کی خادمہ حضرت بی بی حلیمہ عرض گزار ہوتی ہے کہ مجھے جس طرف روشنی کی ضرورت ہوتی ہے میں اس بچے کو لے جاتی ہوں اور ہمارا کام اس سے حل ہو جایا کرتا ہے۔ اور بی بی آمنہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے، بی بی عائشہ صدیقہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے، آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے تو آپ کے دہنے مبارکہ سے ایسی روشنی نکلا کرتی تھی کہ اگر اندھیری رات میں گری ہوئی سوئی کو میں ڈھونڈنا چاہوں تو بآسانی ڈھونڈ سکتی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ کتنے ہی خوش نصیب ہیں، بڑے ہی خوش بخت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، جن کی امت میں آنے کے لیے بہت سارے انبیاء کرام نے خواہش ظاہر کی، جن کے دیدار کے لیے راہب انتظار کر رہے ہیں۔ اور انسان تو انسان، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک سانپ نے یہ سنا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम के खिताब के दौरान सुना था उसने कि हमारे बाद जो पैगंबर आने वाले हैं उनका नाम अहमद है, अर्श पे नाम उनका अहमद है, फर्श पे नाम उनका मोहम्मद है, वो अनकरीब आने वाले हैं, इस राह से गुजरने वाले हैं। जब उस सांप ने उस राह के मुताल्लिक सुना था, उस राह की निशानदेही जब उसे महसूस हो गई, तो वो सांप उस वक्त उस गार में, जो गारे सौर है, गारे सौर में वो जाकर छुप जाता है और इस इंतजार में बैठा रहता है कि कब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ से आमद होगी, यहाँ से गुजर होगा और मैं उनके दीदार से फैज़याब होऊंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 570 साल की गैपिंग है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 570 साल से वो सांप उसी मकाम पे बैठा हुआ था प्यारे आका की ज़ियारत के लिए। फिर उसके बाद जब हिजरत की रात हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ आप उस गारे सौर में तशरीफ ले जाते हैं, सारे के सारे सुराख को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी चादर मुबारका को फाड़ फाड़ कर बंद कर दिया था। एक सुराख बाकी रह गया था और लेकिन अब अपने पास कोई सामान बाकी नहीं रह गया था, कोई कपड़ा बाकी नहीं रह गया था जिससे उस सुराख को बंद किया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पैर की एड़ी मुबारका से उस सुराख को बंद कर देते हैं। देखिए कि वो जो सांप था किस कदर परेशान था, प्यारे आका की जियारत के लिए कभी इस तरफ आता है इस सुराख की जानिब, उसे बंद पाता है, दूसरे सुराख की जानिब जाता है, उसे बंद पाता है, तीसरे सुराख की जानिब जाता है, बंद पाता है। आखिरकार उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैर में काट दिया, डस दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके चश्मे मुबारका से अश्क जारी है, आप तकलीफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ानुए मुबारका पे आराम फरमा रहे हैं, कहीं आपके आराम में खलल वाक़ई ना हो जाए। आखिरकार आपकी आंखों से गिरा हुआ एक अश्क का कतरा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे नाज़नीन पे पड़ता है, रुखसारे मुबारका पे पड़ता है। हजरत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, तुम्हें किस चीज ने रुला रखा है, किस चीज ने परेशान कर रखा है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महसूस कर चुके थे कि जरूर किसी मोजी जानवर ने मुझे काट लिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुर्बान जाइए उनकी मोहब्बत पे। हजरत अबू बकर अर्ज़ गुजार होते हैं, या रसूलल्लाह, सारे सुराख मैंने बंद कर दिया था, एक सुराख बाकी था, जिस सुराख पे मैंने पैर लगाया हुआ है उस जानिब से लगता है कोई ऐसी शय, कोई ऐसा मोजी जानवर है जिसने मुझे काट लिया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, पैर हटा लो। जो ही पैर हटाया है बहुत बड़ा सा सांप सामने नमूदार होता है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ हैबत महसूस होती है। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, है अबू बकर, सहमो नहीं, घबराओ नहीं, डरो नहीं, ये ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से इस मकाम पे बैठा हुआ है मेरी जियारत के लिए, मेरे दीदार के लिए। इसने सुन रखा था कि एक रोज नबी आखिरुज़्ज़मा इस राह से गुजरेंगे, ये हमारे दीदार के लिए यहाँ बैठा हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कितनी ही खुशनसीबी की बात है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे नबी कि जिनका गर्विदा इंसान भी है, अंबिया भी है और हैवान भी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस नबी मुअज़्ज़म पर हमेशा दुरूद व सलाम की कसरत किया करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन मुझसे सबसे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करता होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी से मोहब्बत का दावा है तो उस दावे की दलील पेश करना होगा। दलील यह है कि हम नमाजों की पाबंदियां करते रहें, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाते रहें और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।